السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما، اللہم فقہنی فی الدین، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین اللہم آمین۔ سورہ انعام آیت نمبر 51 سے انشاءاللہ آیت نمبر 55 تک ہم پڑھیں گے۔ وَأَنذِرْ، اور ڈرائیے، اور ڈرائیے بہی، ساتھ اس کے، الذین، ان لوگوں کو جو یخافون، ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، ان یحشروا، کہ وہ اکٹھے کیے جائیں گے حشر سے، الی ربہم، اپنے رب کی طرف، لیسا، نہیں ہوگا، لہم، واسطے ان کے، من دونہ، اس کے سوا، ولی، کس کے سوا، یعنی اللہ کے سوا، ولی، کوئی دوست، ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارشی۔ شفع سے، شین فا عین، شفع، شفع کہتے ہیں دو کو، اور وطر کسے کہتے ہیں، ایک کو، ٹھیک ہے۔ والشفع والوتر، یہ یہیں سے ہی ہے، یہ جیسے ایون اوڈ ہوتے ہیں، تو شفع کا مطلب ہوتا ہے جیسے دو مل جانا، کہ اگر آپ سے کام نہیں ہو رہا تو آپ کسی اور کو کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ کام کر دیں، اس کو بولتے ہیں سفارش اردو میں، ہماری زبان میں، لیکن اس کو شفاعت بولتے ہیں۔ نہ کوئی سفارشی، ان کی کوئی سفارش نہیں ہوگی، ان کا کوئی شفاعت نہیں کرے گا، لعلہم، تاکہ نہ ہی ان کا، لعلہم، تاکہ وہ یتقون، بچ جائیں، آپ انہیں ڈرائیں ان چیزوں سے۔ ڈرایا کسے جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک تو کہہ رہے ہیں ہدی للناس، یہ جو قرآن ہے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، الناس، سب کے لیے، لیکن ایک جگہ پہ آتا ہے ہدی للمتقین۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں آپ انہیں ڈرائیے، الذین، جنہیں خوف ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ غیر مسلم کو نہیں ڈرا سکتے، سب کو ڈرائیں گے، سب کو سنائیں گے، قرآن سب کے لیے، لیکن ہدی للناس اور ہدی للمتقین سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ہدایت وہ لوگ پاتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں، سب لوگ ہدایت نہیں پا سکتے، جو اللہ کا، جن کے دلوں میں تقویٰ ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، اور تبھی جا کے قرآن ان کے دلوں میں اثر کرتا ہے، جو سنتے ہیں، جن کے دل متوجہ ہوتے ہیں۔ بات ہے اس ٹکڑے کی، بس یہ والا، پھر اس کے بعد یہ آ جاتی ہیں یہ سارا، اگر یہاں پہ پردہ ہے پھر یہ بھی باندھا ہے، یہ بھی باندھا ہے، سب کچھ۔ خوف کھاتے ہیں کس چیز کا؟ حشر کا، اکٹھے ہونے کا، جمع ہونے کا، سامنے آنے کا۔ اللہ ایک جگہ پہ آتا نا کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ، کہ اس دن کون بھاگے گا؟ اپنے بھائی سے، وامہ وابیہ، اپنے ماں سے، اپنے باپ سے، وصاحبتہ، اپنی بیوی سے اور اپنے بچوں سے، اپنی اولاد سے، اس سے بھاگے گا۔ تو جس کو تو یہ پتہ ہے، جس کو تو یہ خوف ہے، بلکہ جو ابھی ہم اس دن پڑھے تھے، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، خواہش کریں گے، میں اس بدھ پہ حیران ہوتی ہوں کہ شدید قسم کی خواہش ہوگی، کہ ایک جگہ پہ آتا ہے کہ بندہ کہے گا ربنا ربنا، ایسے الفاظ آتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، یہ میرا بیٹا ہے، اس کو جہنم میں ڈال دے، اے میرے رب، یہ میرا مال، یہ میرا بچہ۔ اب بیوی بچے، بیویاں تو چھوڑیں، ان کو تو آج ہی ان لوگوں کا دل کرے تو ڈال دیں، مطلب اپنے بچوں تک کا بھی ہوگا کہ یہ میرا بیٹا ہے، مجھے بیٹوں کی سب سے زیادہ آتی ہے۔ اور وہاں پہ بھی بنین کا لفظ آیا، بنین میں اولاد ساری شامل ہے، وہ بنین میں بے شک، لیکن بنین کا لفظ آیا یعنی ابن سے نکلا ہے، بیٹے کا اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں، بے شک چاہے اس میں پوری اولاد ہی ہے، لیکن جو یہ لفظ آتا ہے نا، یہ والی ایک روایت آتی کہ ربنا ربنا، اے میرے رب، یہ میرا بچہ، یہ میرا بیٹا، اسے آپ ڈال دیں، کہ ہم ماں سوچ نہیں سکتی، ماں اپنے اوپر لے لیتی ہے، لیکن یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کے بچے کو کوئی ذرا سی بھی تکلیف، کیا ہولناکی ہوگی اس دن۔ تو جو ڈرتے ہیں آپ انہیں ڈرائیے،
اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے کر دے کہ ہم ڈرنے والے ہو جائیں۔ این یحشروا، کہ ہم وہ اکٹھے کیے جائیں گے اپنے رب کی طرف، اور پھر کیا ہوگا؟ اس وقت لیسا، نہیں ہوگا لہم واسطے ان کے، کوئی اس کے سوا کوئی، نہ کوئی دوست نہ کوئی سفارشی۔ اچھا، شفاعت، سفارش، شفاعت میں آپ دیکھیں کہ شفاعت کہتے ہیں کسی کے توسط سے کوئی بات کرنا، ٹھیک ہے، یعنی اچھے اور برے کام کی بھی ویسے تو سفارش ہوتی ہے۔ کیسے ایک واقعہ آتا ہے کہ کیسے اگر ہم اس میں دیکھیں کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو تھے نا، ایک عورت آئی تھی فاطمہ نامی عورت قریش کی، کہ چوری کی اس نے، تو اس کا حد نافذ ہو گئی، ہاتھ کاٹنا تھا، تو تمام کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو ہم بیچتے ہیں جس سے اللہ کے نبی سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو اسامہ سے بڑا پیار کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ اسامہ اگر یہاں پہ فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی نا تو ان کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا، یعنی اس طرح کا ایک واقعہ آتا ہے یہ۔ اب شفاعت دو طرح کی ہوتی، ایک تو ہے شفاعت عظمیٰ۔ شفاعت عظمیٰ کون سی ہے؟ کہ وہ جو ہم بات کر رہے تھے اس دن، کہ تمام لوگ، تمام جتنے بھی ہیں سب اکٹھے ہو کے، پہلے تو سب سے پہلے جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، پھر جائیں گے نوح علیہ السلام کے پاس، پھر ابراہیم علیہ السلام کے، یعنی جلیل القدر جو بڑے بڑے پیغمبر ہیں، کوئی بھی نہیں مانے گا، اللہ تعالیٰ حساب نہیں شروع کریں گے، پھر آئیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پھر اللہ تعالیٰ جو بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین دن تک سجدے میں پڑے رہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے یا اللہ حساب لے لو، تو تب حساب ہو۔ یہ ہے شفاعت عظمیٰ۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت پہنچ جائیں گے، نمبر 2، شفاعت کی کئی اقسام ہے، ویسے میں 2 بیان کر رہی ہوں۔ اب جب جنت پہنچ جائیں گے تو وہاں پہ جب معلوم ہوگا کہ میرے کئی یعنی امتی ہیں وہ نہیں پہنچے، تو وہاں جا کے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کریں گے، پھر شفاعت کریں گے۔ یہ ہے وہ مقام محمود، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں۔ اور اذان کے بعد اللہم رب ھذہ الدعوہ، یہ لازمی، خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی سکھائیں، یہ لازمی پڑھا کریں، پوری بلکہ پڑھا کریں، پوری دعا۔ پوری سے مراد وہ جو آخر میں وہ جو آتا ہے نا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ، یہ بھی ساتھ میں پڑھا کریں۔ تو یہ شفاعت کی ہی، بلکہ اللہ کے، یہ تو بڑے حدیث کے بڑے پیارے الفاظ آتے ہیں کہ اس کی جو ہے وہ جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اچھا، بہرحال وہاں پہ پہنچ کے اللہ کے نبی دعا کریں گے، پھر لوگوں کو جہنم میں سے نکال کے جنت میں ڈالا جائے گا، پھر پورے نہیں ہوئے، پھر اللہ کے نبی پھر دعا کریں گے، ایسے بار بار دعا کریں گے، آخری یہاں تک کہ اس کو بھی نکال لیا جائے گا۔ لیکن یہاں پہ ایک بہت بڑی بات آتی ہے جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، یہی بات سمجھائی جاتی ہے کہ دین میں کوئی کام نیا نہیں ڈالنا۔ دیکھیں، گناہ ہر بندہ کرتا ہے، میں آپ کوئی بھی گناہ سے خالی کوئی نہیں، پرچہ اپنا لے لیں، رات کو دیکھیں کالا ہوگا، لیکن آپ جب دین میں ایک نئی چیز ایجاد کر دیتے ہیں نا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، کیا نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے نبی بھول گئے، وہ کام بڑا غلط ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو بدترین لوگ کہا گیا، جو دین میں بدترین خلائق کہا گیا، جو دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے۔ تو ایسے لوگ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی ہدایت دے کہ ایسے لوگ ایک تو حوض کوثر سے ٹھکرا دیے جائیں گے، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہیں گے۔ دیکھیں، اللہ کے نبی سب کے لیے شفاعت کریں گے، لیکن وہ لوگ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، سب کو ہدایت دے۔ اچھا، تو شفاعت کی بھی 2 قسمیں۔ بہرحال اور کچھ لوگ نا شفاعت کے بھی انکاری ہوتے ہیں، بھلا کہاں سے، کہ وہ جو ایک آتا ہے نا اس میں آیت الکرسی ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ سفارش شفاعت ہوگی، لیکن اس کا ایک پروسیجر ہے کہ کس طرح سے ہوگی، اس طرح سے، ایسے نہیں ہے، یعنی ہوگی بھی تو اللہ کے اذن سے ہی، لیکن اس کا بھی ایک پروسیجر ہے اس طرح سے، یعنی سفارش کا کانسیپٹ بھی کلیئر ہونا چاہیے۔ لعلہم یتقون، کہ شاید کہ وہ ڈریں، شاید کہ وہ بچیں، آپ انہیں ڈرائیے۔ یہ ہم سب کے لیے، بلغوا عنی ولو آیا، یہی آیت ہے، یہی ہے وہ حدیث ہے کہ ایک آیت بھی آپ تک پہنچ گئی ہے، آپ آگے پہنچا دیں۔ آپ پڑھ لیا، بلکہ وہ کون سی ہم اس دن پڑھے تھے کہ کون سے صحابی تھے، ابن مسعود تھے، جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ، شاید کہ جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب
قرآن جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈراتے تھے آپ بھی اسی طرح ہی ڈرائیے. تو یہ آپ تک پہنچ گئی ہے. اب آپ ڈرائیں, اپنے گھر والوں کو بتائیں کہ یعنی اس قرآن کے ذریعے, لیکن اس قرآن کے ذریعے ہی ڈرانا ہوگا. اور ہمارے پاس کوئی ذریعہ, کوئی سورس, حدیث ہے, سب کچھ ہے, بکس ہیں, لیکن قرآن ایک ایسا سورس ہے جو دلوں پہ اثر کرتا ہے. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ, اور نہ آپ دور کیجئے, ترد تا را دال کہتے ہیں دور پھینکنے کو, جیسے کسی چیز کو تھرو کیا جاتا ہے یا کسی چیز کو دھتکارا جاتا ہے, اس کو بھی, یہ بھی یہاں سے بھی لگا لیں. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ, نہ آپ دور کیجئے ان لوگوں کو, یدعون, جو پکارتے ہیں, ربہم, اپنے رب کو, بالغداتی, واؤ یہاں پہ سائلنٹ ہے, ٹھیک ہے, ویسے تو غدوہ لفظ ہے اصل میں تو, لیکن یہاں پہ واؤ سائلنٹ ہے. بالغداتی, صبح کے وقت, یعنی اول نہار, جو صبح کا وقت ہوتا ہے. والعشی, اور شام کے وقت. شام کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ جو عصر کی نماز کے بعد داخل ہو رہا ہوتا ہے, اسے عشی بول, یہ عشاء نہیں ہے. عشاء ویسے یہیں سے ہی نکلا ہے, لیکن عشی کہتے ہیں شام کی. آپ کو پتہ ہے صبح اور شام کی, اکثر پوچھتے ہیں کہ مغرب کے وقت دعائیں کرنی چاہیے یا شام, اصل میں عصر کے بعد ہی داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے عشی کا وقت. اول نہار, دن کا آخری حصہ. بالغداتی والعشی, جو پکارتے ہیں. اچھا, یہاں پہ یدعون میں جو نا دو لفظ ہیں, دعا بھی ہے, پکار بھی ہے, اور عبادت بھی ہے. یہ دو لفظ آئیں گے یدعون میں. جی, دعا اور عبادت ان کا دو کے لیے آئے گا, یہ جسٹ پکارنے کے لیے نہیں آئے گا. ربہم, اپنے رب کو, بالغداتی والعشی, یعنی صبح و شام اس کی نماز پڑھتے ہیں, اس کی عبادت کرتے ہیں. فجر اور عصر کا بھی وقت آ جاتا ہے. یریدون, وہ چاہتے ہیں. یریدون, کیا اس کا روٹ ہے؟ را واو دال ہے شاید, یہی ہے, رادہ یا رود, چاہنا. وہ چاہتے ہیں وجہ ہو, اس کا چہرہ. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا چہرہ ہے, لیکن یہ مجہول ہے, یہ نہیں معلوم کہ اللہ کا چہرہ کیسا ہے. اللہ کی پنڈلی ہے, اللہ کا ہاتھ ہے, اللہ کا پاؤں ہے, جہنم میں ڈالیں گے اللہ تعالیٰ. اللہ کی داڑھی مبارک ہے, یہ چیز احادیث سے معلوم ہوتی. اللہ کا چہرہ, اور یہاں پہ اللہ کے چہرے سے کیا مراد ہے؟ اس کی رضامندی, اس کی خوشنودی. کون لوگ ہیں یہ جن کی بات ہو رہی ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا کوئی جو اسٹیٹس کے اعتبار سے ان کی کوئی ویلیو نہیں تھی, اور مطلب کوئی ان کا مقام نہیں تھا لوگوں کے سامنے. میں اس میں بلکہ اس میں پڑھتی ہوں, ما علیکا, نہیں ہے آپ پر, من حسابہم, ان کے حساب میں سے, یعنی آپ ان سے جو پوچھ ہوگی آپ سے وہ نہیں ہوگی. من شیئن, کوئی بھی چیز, یعنی آپ سے ان کے بارے میں سوال نہیں. وما من حسابکا, نہیں آپ کے حساب میں سے, علیہم, ان پر, یعنی آپ کے بارے میں ان سے نہیں پوچھا جائے گا. من شیئن, کچھ بھی. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اصل میں مسئلہ کہاں پہ تھا؟ ایک حدیث آتی ہے تو اس میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نا ایک خیال آیا تھا کہ ان کو تھوڑا سا سائڈ پہ کر کے, جو رؤسا ہیں مکے کے, بڑے بڑے چودھری ہیں, ان کو لایا جائے, جیسے ہم لوگ بھی اکثر کرتے ہیں اس طرح, ان کو لایا جائے تو دین کو تقویت ملے. ہمارا مقصد کیا, اب ہم نے یہ جو یہاں پہ رکھا ہے, ہمارا مقصد کیا ہے؟ یہ جو ریسنٹلی ابھی ہم نے کیا ہے, ایک مقصد بھی ہوتا ہے انسان کا کہ چلیں ایک تو تھوڑی مطلب یہ لوگ آگے آئیں, یہ لوگ آگے آئیں گے, ان کے توسط سے اور لوگ آگے آئیں گے. ہماری تو مثبت سوچ ہے نا, ابھی جو ہم نے یہاں پہ رکھا تھا. تو یہ ہوتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی یہی خیال آیا تھا, تو تب یہ آیت نازل ہوئی تھی, یہ والی. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ, پھر پس اگر آپ دور کریں گے انہیں, فَتَكُونَ, تو آپ ہو جائیں گے مِنَ الظَّالِمِينَ, ظالموں میں سے, نادانوں میں سے. اچھا, یعنی بے سہارا اور غریب مسلمان جو بڑے اخلاص سے رات دن آپ اپنے رب کو پکارتے ہیں,
یعنی اس کی عبادت کرتے ہیں. آپ مشرکین کے استان کا یا مطالبے سے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے ارد گرد تو غربا فقراء کا ہی ہجوم رہتا ہے، ذرا انہیں تو ہٹاؤ. تو ہم بھی تمہارے ساتھ بیٹھے، ان غربا کو اپنے سے دور نہ کرنا، بالخصوص جب کہ آپ کا کوئی حساب ان کے متعلق نہیں اور ان کا آپ کے متعلق نہیں. اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ ظلم ہوگا جو آپ کے شایع نشان نہیں ہے. مقصد کیا تھا؟ مقصد امت کو بھی سمجھانا تھا کہ جو بے وسائل، جو لوگ نادار ہیں، تھوڑے کم ہیں، ان کا نہیں ہے اتنا سٹیٹس نہیں ہے، ان کی صحبت سے آپ نے گریز نہیں کرنا، ان سے آگے بڑھ کے نہیں ہے، ان سے وابستگی اختیار کرنی ہے، چاہے وہ مطلب جو بھی ان کا سٹیٹس ہو. اس میں آتا ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم 6 آدمی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اس میں ایک تو سعد خود تھے اور ایک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ایک بلال تھے، ایک 2 کا نام انہوں نے نہیں لیا، حدیث میں بھی نہیں آیا اور انہوں نے لیا بھی نہیں. اور ان کے پاس کچھ زندگی کی سہولیات نہیں تھی، نہ کپڑا تھا، نہ صحیح طرح سے گھر تھا. تو یہ آئے، یہ مکے کے چودھری، اور انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گرد تو غربا کا یہ ہجوم رہتا ہے، آپ انہیں ہٹاتے کیوں نہیں ہے تاکہ ہم بھی آپ کے پاس بیٹھ آئیں. تو یہاں پہ یہ جو ہے نا یہ والی اس طرح کی آیات آئیں. اور جو عبداللہ بن ام مکتوم کی بات آتی ہے عبس وتولی میں ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ، تو اس میں بھی آپ یہی بات دیکھتے ہیں کہ تھوڑی سی ہلکی سی ایسے مطلب خلش سی آئی تھی یا کیا ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فوری قرآن اتار دیا عبس وتولی. میں یہ کہتی ہوں کہ اگر کوئی بات چھپانی ہوتی نا ایک وہ، بلکہ میں نہیں کہتی بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اگر کوئی بات قرآن میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپاتے کہ وہ زید والی بات تھی جو آپ کے دل میں تھی کہ اگر میں نے نکاح کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے، اور وہ چاہ نہیں رہے تھے اصل میں لیکن اللہ کی چاہت تھی. حضرت زینب سے جو نکاح ہوا تھا بڑی بات تھی وہ کہ منہ بولا بیٹا اور اس کی بیوی سے، اور ایک یہ عبس وتولی. بہرحال تو اس طرح یہ، لیکن اللہ کے نبی نے ویسے ہی قرآن کو بتا دیا. اب ہم میں سے کسی کے لیے یعنی اس طرح کی بات آئے کہ تیوری تو بندہ کر لے، لیکن اللہ کے نبی نے ایک ایک چیز بتائی ہے. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے، بلکہ آگے بھی تھوڑا سا ہم پڑھیں گے کہ آگے جو آتا ہے نا آگے بلکہ یہی چل رہا ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، میں نے اسی لیے یہ کیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آپ اتنا دل کے قریب رکھیں ان لوگوں کو کہ جو تھوڑے نادار ہیں کہ انہیں فیل بھی نہ، انہیں ایسے لگے. میں اسی لیے اس دن مثال دے رہی تھی ایک میڈم کی کہ یوں لگتا تھا، ابھی بھی وہ ہیں، یوں لگتا ہے ان کا اخلاق میں نے جو دیکھا کہ ہر ٹیچر سمجھتی ہیں کہ وہ ان سے ہی محبت کرتی ہیں، ہر بچہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید اخلاق کی بات ہو رہی تھی، یہاں پہ ایک نادار لوگوں کی بات ہو رہی ہے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ غربا جو تھے، جو تھوڑے اس طرح مطلب لوگ تھے جو مالی لحاظ سے اتنے ان کے پاس وسائل نہیں تھے، سب سے پہلے وہی لوگ ایمان لاتے تھے اور تمام انبیاء کے ساتھ یہی معاملہ تھا. آپ شعیب علیہ السلام کا دیکھ لیں، صالح علیہ السلام کا دیکھ لیں، کسی کا بھی اٹھا کے دیکھ لیں، تمام انبیاء کے ساتھ یہی معاملہ تھا. یہ جو چیز ہے نا یہ بہت زیادہ یہ نقطہ ضروری ہے اور یہ سب کو ہی معلوم ہونا چاہیے. اچھا، اس آیت میں یہ خلاصہ کیا نکلتا ہے کہ اللہ کے نزدیک قدر ان لوگوں کی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو یعنی سٹیٹس کس کا ہے کہ کس کا یعنی مقام زیادہ ہے. بے شک وہ دنیاوی اعتبار سے ان کا کوئی مقام نہیں، لیکن کون کہ جو اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں، اللہ سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، یعنی ان کے اندر اخلاص. وہ تھوڑی عبادت کر لیں، تھوڑا خرچ کر لیں، کسی کا 500 دیا بھی بڑا کام ہوتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے کہ جو کوئی 500 بھی دے رہا ہوتا ہے نا غزہ کے لیے، یا 1000 بھی دے رہا ہوتا ہے. یا کبھی میں نے ایسا دیکھا ہے، یقین کریں میرے پاس ایک بچی کا آیا تھا 200، تو مجھے بڑا اچھا لگا. میں نے اس کو بلکہ اپنی ٹیم میں یہ بتایا تھا کہ یہ ایک بچی کی طرف سے آیا. کوئی آپ کو 100 روپیہ بھی دے دینا تو آپ اس کی قدر کریں. وہ جیسے ایک وہ صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے اوپر ان کی کھجوریں رکھی گئی،
اس طرح. تو اس اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے نا قدر ہے ان ایسے لوگوں کی ہے جن کے پاس تقوی ہے، جو ڈرتے ہیں اور جس میں اخلاص. اصل مسئلہ اخلاص کا ہے، سب سے بڑی بات اخلاص کی ہے. استغفر اللہ. ورنہ لوگ کروڑوں روپیہ بھی خرچ کر دیتے ہیں، لیکن اگر اخلاص نہیں ہے نا تو پھر معاملہ ٹھیک نہیں ہے. اور ایک اور آگے پھر چلتے ہیں. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح فتنہ آزمایا ہم نے بعضهم ببعض، ان کے بعض کو بعض کے ساتھ. یہ وہی بات آ رہی ہے، آزمائش بن گئے ہوئے تھے یہ لوگ ان کے لیے. یہ لیقولوا، تاکہ وہ کہیں اہؤلاء، کیا یہی وہ لوگ ہیں؟ ہؤلاء کیا ہے؟ اشارہ ہے. کون سا ہے؟ قریب ہے یا بعید ہے؟ قریب، قریب. ٹھیک ہے. ہاذا ہازانی ہاؤلائی، ہاذی ہاتانی، ہازانی سوری ہاؤلائی. اور بعید کون سا ہوتا ہے؟ کون سا ہوتا ہے؟ دیکھو مجھے کچھ بھول رہا ہے. اولائکا سے پہلے کیا آتا ہے؟ بولیں آپ بھی. اشارہ کون سا ہوتا ہے دور کا؟ بہرحال اس میں الائی کا جمع میں آتا ہے. ٹھیک ہے، دونوں طرح سے الائی کا نہیں، ہوا ہما ہم اور چیز ہے. اچھا، ذالکا، ذالکا زانی کا، الائی کا، تل کا تانی کا، الائی کا. یہ ہے اشارہ بعید دور کے لیے آتا ہے. الائی کا ہم الظالمون، الائی کا ہم المفلحون. اصل میں وہ بعید کا ہوتا ہے، بڑی دور کی بات ہوتی ہے، لیکن الائی کا اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے. یہ اشارہ کون سا ہے؟ قریب کا. ہاؤلائی، ہاؤلائی، اہاؤلائی، کہ یہی وہ لوگ ہیں من اللہ، احسان کیا اللہ نے، علیہم، جن پر. یہ وہ مذاق اڑاتے تھے ان کا، یعنی یہ عمل یہ جو تھا نا، یہ فتنہ بن چکا تھا ان کے لیے. علیہم من بیننا، ہمارے درمیان. کیا یہ وہی لوگ ہیں احسان کیا کہ اللہ نے جن پر ہمارے درمیان؟ ہم اتنے پڑھے لکھے علم والے اور یہ لوگ جن کا کوئی مقام ہی نہیں، یہ ایمان لائیں گے اس نبی پہ؟ سب سے پہلے تو وہ یہی بات ہی کرتے تھے، یہی دیکھتے تھے. الیسا، کیا نہیں ہے؟ الیس اللہ، کیا نہیں ہے اللہ بعلم، خوب جاننے والا، بالشاکرین، شکر کرنے والوں. دوسری چیز ہمیں اس آیت میں سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہدایت کے لیے شکر گزاری ضروری ہے. شکر، لئن شکرتم لازیدنکم، یعنی شکر کرنا. یہ وہ اگر آپ کو ہدایت مل گئی ہے تو آپ اس بات کا شکر کریں. اچھا، فتنہ کیسے بنے؟ یہ جو فتنے کی بات ہو رہی ہے، ابتدا میں اکثر غریب غلام قسم کے لوگ ہی مسلمان ہوئے تھے، اس لیے یہی چیز روسائے کفار، یعنی کفار کے جو بڑے بڑے چودھری تھے ان کے لیے آزمائش کا ذریعہ بن گئی تھی. اس لیے یہ آیت اتری ہے. اور وہ ان غریبوں کا مذاق اڑاتے اور جن پر ان کا بس نہ چلتا، اور وہ یہ کہتے کہ یہی کیا یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان فرمایا ہے؟ مقصد ان کا کیا تھا؟ ایمان اور اسلام اگر واقعی اللہ کا احسان ہوتا تو یہ سب سے پہلے ہم پہ ہوتا ہے. ایک جگہ پہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، سورہ احقاف میں، اگر یہ چیز بہتر ہوتی یعنی اسلام، تو اس کے قبول کرنے میں ہم سبقت نہ کرتے، ہم کرنے میں ہم سبقت کرتے، یعنی ان ضعفاء کے مقابلے میں ہم پہلے مسلمان ہوتے. یہ چیز آئی ہے. کیا یہ بات، اس کو ہم محاورہ کریں، کیا یہ بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ حق شناسوں کو خوب جانتا ہے، لیکن یعنی شکر کرنے والوں کو خوب جانتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ظاہری چمک دمک، ٹھاٹ بھاٹ، رئیسانہ چیزوں کو نہیں دیکھتا. وہ تو کس کو دیکھتا ہے؟ یہ دلوں کی کیفیت کو دیکھتا ہے. اور اس اعتبار سے وہ جانتا ہے کہ اس کے شکر گزار بندے اور حق شناس کون ہیں. بس اس نے جن کے اندر شکر گزاری کی خوبی دیکھی، انہیں ایمان کی سعادت سے سرفراز کر دیا. جس حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں، تمہارے رنگ کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دل اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ، اور جب آئیں آپ کے پاس، پھر دوبارہ وہی بات ہو رہی ہے. الذین، وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، یعنی یہی نادار لوگ، بآیاتنا، ہماری آیات پر، فقل، پس کہہ دیجئے، سلام علیکم، سلام ہو تم پر. انہیں ویلکم کہیے، ان کو دور کر کے ان کو ویلکم کہیے، ان کو اپنے سینے کے ساتھ لگائیے. کتبہ، لکھ دی گئی، ربکم، تمہارے رب نے، لکھ دی، ربکم، تمہارے رب نے، علی نفسی، اپنے نفس پر، الرحمت، رحمت،
انہو بے شک کہ بے شک وہ، یہ جو انا ہے نا، یہ جو انہو کے ساتھ ہو کی ضمیر آتی ہے نا، اس کو بولتے ہیں ضمیر شان۔ اس ضمیر کی جو یہ لے لیجیے آپ، اس ضمیر کی یعنی یہ ضمیر کسی کی طرف نہیں لوٹتی۔ ضمیر کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ جیسے ہوا ہم جیسے آتا ہے، جیسے ربہم کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ اپنے رب کو۔ یہ جو ان لوگوں کی طرف جو ایمان والے تھے، اس میں یہ جو انہو کے ساتھ ہو کی ضمیر ہے، یہ کسی طرف نہیں لوٹتی، ٹھیک ہے؟ اس کو ضمیر شان بولتے ہیں۔ آپ انہو کے ساتھ اس ضمیر کو نہ بھی اس کا ترجمہ کریں تو اس کا معنی سمجھ میں آ جاتا ہے، یہ آپ کو کئی جگہوں پہ ملے گی۔ بے شک آپ کر دیں، اس کی کسی کی طرف نہیں جا رہی۔ انہو کہ بے شک وہ، من جو عملہ کرے، منکم تم میں سے، سوءً برے، بجہالتن جو تم میں سے برے اعمال کرے بوجہ جہالت کے۔ با یہاں پہ کس لیے آ رہا ہے؟ بوجہ کے۔ ثم پھر تابہ وہ توبہ کر لے، من بعد ہی بعد اس کے، واصلح اور وہ اصلاح کر لے، فانہ تو پس بے شک وہ، غفور الرحیم بہت بخشنے والا اور خوب رحم کرنے والا ہے۔ کون؟ اللہ تعالیٰ خوب رحم کرنے والا ہے۔ یہ وہی بات آ رہی ہے جو آپ سورہ نساء میں پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں آپ ان سے پہلے سلام کریں، حالانکہ آپ دیکھیں کہ جو کوئی انٹر ہو رہا ہے وہ سلام کرے گا۔ یہ ہمارے اسکولز میں بھی یہ جو کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ بچے سلام کریں گے، ٹیچر نہیں کرے گا۔ ٹیچر ایک بڑی سپیریئر قسم کی چیز ہے، وہ سلام نہیں کرے گا، بچے کھڑے ہو کے سلام کریں گے، حالانکہ داخل ہونے والا سلام کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر کیا بات ان لوگوں کے لیے خاص آ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھ کے ان سے سلام لیا کرتے تھے تاکہ ان کے دل جو ہیں وہ نہ ٹوٹیں، اس لیے۔ بلکہ ایک روایت بھی آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سلام کرنے میں پہل ان سے کرتے، یہ ان کے لیے آ رہی ہے بات۔ اچھا، پھر آ رہا ہے کہ جو کوئی برا عمل کر لے جہالت کی وجہ سے۔ جہالت کیسے؟ ایک طرح کی، جیسے جہالت ایک لا علمی کو کہتے ہیں، جس میں پتہ ہی نہیں کہ کچھ کیا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، نالج ہی نہیں ہوتا۔ ایک جہالت ہوتی ہے پتہ ہے، علم ہے، سب کچھ پڑا ہوا ہے، جذبات میں آ کے جذبات کی وجہ سے مغلوب ہو گئے، کسی کی محبت میں مغلوب ہو گئے، یا غصے میں غصہ غالب آ گیا تو کام ہو گیا، ایسا کوئی غلط کام کر لیا۔ 100 کام انسان کرتا ہے جہالت کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں بجہالت، جہالت کی وجہ سے، یعنی نادانی کی وجہ سے اگر کوئی کام کر لیا پھر وہ توبہ کرے اور اس کے بعد پھر وہ اصلاح کر لے، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ سورہ نساء میں ہم لوگ اس کو پڑھ چکے ہیں۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، نُفَصِّلُ، فصل کسے کہتے ہیں؟ فصل کہتے ہیں الگ الگ کرنے۔ وصل کسے؟ یہ فصل وصل کا اپوزٹ ہے۔ وصل کسے کہتے ہیں؟ ملانا، ٹھیک ہے؟ اور فصل کسے کہتے ہیں؟ وہ آتا ہے فلما فصلا، ولما یا فلما ایسے کر کے، جب وہ نکلا یعنی الگ ہو گیا اپنی جماعت سے، کون؟ طالوت یا جالوت جو بھی آیا تھا، تو فصل کہتے ہیں جی، منفصل، الگ ہو جاتی ہے، الگ الگ کرنا۔ تو یعنی کھول کے، الگ الگ کر کے، کھول کے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کیا؟ الآیاتی، نشانیوں کو، آیات کو، یہاں پہ آیات شریعہ ہی مراد ہوں گی۔ وَلِتَسْتَبِينَ، تاکہ وہ واضح ہو جائے، بین سے، با یا نون اس کا روٹ ہوگا، بینا واضح ہو جانا، تاکہ وہ واضح ہو جائے، سبیل المجرمین، راستہ مجرموں کا۔ اسی طرح ہم آیات کی تفصیل کرتے ہیں، اس کو کھول کے بیان کرتے ہیں تاکہ مجرمین کا طریقہ ظاہر ہو جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک۔